پاؤ پنجاب ہو، سندھ ہو، سرحد ہو، جو اضلاع ہے جہاں سے آپ آئے، میرے خیال میں کوئی ایسا ضلع نہیں ہوگا سوائے دیر کے جہاں کوئی غیر مسلم نہ رہ رہا ہو. کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی نہ کوئی یہاں اس علاقے میں آباد ہے. اور بعض علاقوں میں یہ تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. مثلا آپ بنیر میں دیکھیں تو میرے خیال میں اس علاقے میں سب سے زیادہ تعداد رہ رہی ہے. اسی طرح سوات میں بھی شاید کافی تعداد ہے. بہرحال ہر جگہ آپ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی عیسائی، سکھ، ہندو موجود ہوگا. اور بعض جگہوں میں یہ مکمل آبادی ہے، ایک کمیونٹی ہے جو رہ رہی ہے. لیکن آپ سب لوگ ذمہ دار لوگ ہیں اکثریت، کہ کبھی کسی شورا میں، کسی مجلس میں اس بات پر سوچا گیا کہ ان غیر مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت دی جائے. یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے بالکل، کہ ہم ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر جتنی خرابیاں آ گئی ہے، جتنی مصیبتیں پیدا ہو گئی ہیں، اس کی اصلاح میں ہمارا اتنا وقت لگتا ہے، بلکہ پورا وقت لگتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کی طرف وقت ہی نہیں ملتا. لیکن یہ کہ اگر دیکھ رہے کہ یہ کام اس سے زیادہ اہم ہے، اس سے زیادہ اہم ہے، ایک شخص کو جنت کے راستے پہ لگا تو ہے، دوسرا شخص ابھی جہنم کے راستے پر ہے، جہنم کے راستے سے اس کو بچا کے ادھر لگا دینا، اور یہ الگ ایک محنت شروع ہے ان کے اسلام. تو یہ کام ہم نے ابھی تک کیا ہی نہیں ہے. لیکن بھی ہم نے کرنا نہ کرنا دوسری بات ہے، اس پر ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے. کبھی کسی مجلس کے ایجنڈے پر یہ بات، کسی بڑی سے بڑی مجلس کے ایجنڈے پر بھی یہ بات آئی نہیں کہ اس ملک میں لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم رہ رہے ہیں، ان کو اسلام کی دعوت کون دے گا؟ یہ کام قرآن کو پہنچانا کون کرے گا؟ یہی فکر ایک دفعہ صحابہ کرام کو پیدا ہوئی مکہ کے اندر کہ ہم نے یہ انفرادی طور پر اگرچہ کام کیا ہی تھا، قرآن آیا ہی تھا اس معاشرے میں جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، اور ان کفار کو سنایا گیا اور ان کو ایمان لانے کی ترغیب دلائی گئی. صحابہ کرام نے ایک دفعہ یہ کہا آپس میں کہ ہم نے ان کافروں کو، ان مشرکوں کو تو علی الاعلان قرآن سنایا ہی نہیں. اور سورہ الرحمن اس وقت نازل ہوئی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ میں سناتا ہوں. لوگوں نے کہا آپ کا کوئی خاندان یہاں نہیں ہے، آپ کو زیادہ تکلیف دیں گے. کہا نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور سیدھے جا کے بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو گئے. یہ مشرکین کے سارے رئیس بیٹھے ہوئے تھے اور بآواز بلند سورہ رحمان پڑھنا شروع کیا. بندگی رب کی دعوت ہے، اس میں سورہ رحمان پڑھنا شروع کیا. پہلے تو لوگوں نے اس سمجھا کہ پتہ نہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. یہ نجی آزادی کا ادھر اس زمانے میں بھی تھا کہ نجی آزادی ہر کسی کو، لیکن بس اسلام کے لیے آزادی نہیں تھی. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے تو مارنا شروع کیا، اور اتنا مارا کہ پورا جسم سوج گیا، خون بہنے لگا اور بے ہوش ہو کے گر پڑا. اس کے بعد لوگوں نے کہا ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. کہا بخدائی لوگ آج جتنے میرے لیے ہلکے تھے اس سے پہلے اتنے ہلکے دیکھتے بھی نہیں تھے، اور اگر آپ چاہیں تو میں کل پھر جا کر ان کو سناتا ہوں. یہ ایک فریضے کے طور پہ ان لوگوں نے یہ کام کیا، لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا ہے یہاں ان تینوں جماعتوں کو خطاب فرمایا، مومنوں کی جماعت، کافروں کی جماعت، منافقوں کی جماعت، سب کو جتنے انسان ہے. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. ناس کے بعد لوگو، لوگوں میں مومن بھی، کافر بھی، منافق بھی، سب. آج یہ جتنے یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، مجوسی، فلان فلان جتنے بھی ہیں، ان سب کو خطاب فرمایا. کیا خطاب فرمایا؟ اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، عبادت کرو اپنے رب کی. رب کی تشریح ہم کل رب العالمین میں کر چکے ہیں. اب یہاں یہ بتایا گیا سب لوگوں کو عبادت کرو اپنی رب کی، بندگی کرو اپنے رب کی، کسی اور کی نہیں. لیکن یہ دعویٰ بھی ہے، حکم بھی ہے، اور اس کی دلیل بھی ہے. بندگی کرو، لیکن کس کی کرو؟ رب کی، اپنے رب کی. بندگی کا لائق اب کون ہو سکتا ہے؟ جو رب بن سکتا ہو. رب ہم نے کل بتایا تھا. اب دیکھیں اللہ کے سوا کوئی رب نہیں
سکتا تو عبادت بھی اسی کی کرو، اور عبادت کا لائق حقدار وہ ہوگا جو رب بننے کا اہل ہو، رب بن سکتا ہو۔ اپنے رب کی بندگی کرو، اور بندگی کرنے کا مطلب ہم نے کل بھی بتایا تھا، لیکن واضح بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کا قانون تسلیم نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنا سر مت جھکاؤ، اللہ کے حکم کی بجائے کسی اور کا حکم نہ مانو، اپنے پورے اعمال، باتیں، سب معاملات اللہ کی مرضی کے مطابق بنا دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تو نے اللہ کو واحد لا شریک تسلیم کر لیا ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ بے شمار شریک ٹھہرا رکھے ہیں، فلان معاملے میں فلان صاحب کا حکم مانتے ہو، اس معاملے میں اس کا حکم مانتے ہو، اور بعض جگہوں پہ اللہ کا حکم، مسجد میں جاتے ہو تو اللہ کا حکم مانتے ہو، لیکن آپ نے اللہ کے ساتھ بے شمار شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں جن کی آپ بات مان رہے ہیں اللہ کی بجائے۔ الذی خلقکم، وہ رب یہ دعویٰ بھی ہے اور ساتھ دلیل بھی ہے۔ اعبدوا ربکم دعویٰ بھی اور دعویٰ کی دلیل بھی ہے کہ رب بندگی کا حقدار وہ ہو سکتا ہے جو رب بن سکتا ہو۔ یہ رب ہے کون؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے پیدا کیے تھے، لعلکم تتقون، یعنی جو لوگ تم سے پہلے گزرے تھے ان کو بھی اسی رب نے پیدا کیا تھا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ دیکھیے لعل کا لفظ جہاں جہاں آتا ہے بہت کم جگہ ایسے ہے جس کا معنی دوسرا ہے، لیکن لعل قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، یہ استعمال ہوا ہے تاکہ، لعل تاکہ تم، اللہ یہ بات ہمیں نہیں کہتا شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ کے لیے تم یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کہتا ہے شاید تم یہ کام کرو، شاید کہ کامیاب ہو جاؤ، نہیں، یا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے نافرمانی سے، تاکہ تم اللہ کے غصے سے، اللہ کے غضب سے جو تمہارے اوپر نازل ہونے والا ہے، اگر تم اس کی بندگی نہ کرو تو یہ بندگی کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ اگر یہ بندگی نہیں کی پھر نہیں بچ سکتے، لیکن اگر یہ بندگی کی تو یقیناً تم نے بچنا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو فرش بنایا تمہارے لیے۔ اب دیکھنا اللہ کا تعارف ہے، قرآن کریم مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں اللہ کا تعارف کرتا ہے، یہاں بھی وہ تعارف ذرا پہچان تو، یہ رب کون ہے؟ یہ وہ رب ہے پالنے والا، جس نے زمین تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا، یا آسمان سے مراد بادل ہے، وہ ہمارے اوپر ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ، تو نکالا اس کے ذریعے من الثمرات، مختلف قسم کے پھل۔ یہاں لوگ ترجمہ کرتے ہیں، میں آپ کو پشتو میں بھی اور اردو میں جو ترجمے پہلے سے ہے اور وہ مبہم ترجمے ہے ان کی آپ اصلاح کرتے جائیے غور سے۔ یہاں کہتے ہیں من الثمرات، پھلوں میں سے، اور نکالے اس کے ذریعے پھلوں میں سے۔ لوگ سمجھ رہے کہ پھلوں میں سے کیا نکالا؟ پشتو میں کہتے ہیں دمیونا، آپ نے سنا پشتو میں جو ترجمے ہوتے ہیں، فاخرج به نوراویستری دی پدیسرا من الثمرات دمیونا، یہ اصل میں کچھ الفاظ ایسے ہیں عربی زبان میں، آپ ابھی سے سمجھ لیں اور اس کے بعد ضرورت نہیں پڑے گی۔ عربی زبان میں بھی اور اردو اور پشتو میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر جملہ صرف نہیں ہو سکتا، اس زبان کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو، یہ الفاظ شامل ہو، ورنہ جملے کا مطلب ہی دوسرا ہو جاتا ہے، بنتا ہی نہیں، نامکمل جملہ ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ الفاظ لگائے جاتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں یہ لفظ متعدی ہوتا ہی نہیں، یعنی آگے اس طرف اس کا معنی جاتا ہی نہیں جب تک یہ ساتھ شامل نہ کیا جائے۔ اسی طرح اردو میں بھی پشتو میں بھی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور مثال اس طرح کی، مثلا آپ کہتے ہیں یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے،
آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ توجہ سے دیکھ رہے ہیں؟ اردو کا جملہ ہے، پشتو میں بھی اس طرح ہے، دا کتاب دے. کتنے الفاظ ہیں؟ تین الفاظ. یہ کتاب ہے. عربی میں اس کے لیے کیا ہے؟ اگر مثلا کوئی شخص آ جائے، کوئی عرب ہے، وہ آپ سے اردو سیکھ رہا ہے، یا آپ کسی اردو دان کو عربی سکھا رہے ہیں، دونوں میں مشکل پیش آئے گی. اور اردو والا عربی والے سے پوچھتا ہے اچھا بتاؤ اس کا معنی کیا ہے؟ دا کتاب دے، یہ کتاب ہے. وہ کہے گا ہاذا کتابن. تو ہاذا کے معنی یہ کتاب. یہ وہ کہے گا یہ دے کیا ہے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں یہ ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ عربی میں تو یہ جملہ ادھر مکمل ہو جاتا ہے. ہاذا کتابن، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کون سا ہے؟ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. یہ ہے کا ترجمہ آپ عربی میں اس کے سامنے کریں. نہیں ہے نا اس کا، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھئی یہ اردو کی ضرورت ہے، یہ عربی کی ضرورت نہیں. عربی میں یہ جملہ 2 جملوں سے پورا ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو کہیں گے نا بس ٹھیک ہے، اگر یہ اضافی ہے، سوال حاصل ہے بھئی اگر یہ زیادہ ہے اس کی کوئی ضرورت، اس کو کاٹ لو. عربی میں تو بھئی یہ اضافی ہو گیا. اب اگر آپ نے ہے کو کاٹ دیا تو کیا ہو گیا؟ یہ کتاب، تو جملہ مکمل ہے. تو کہ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب اچھی ہے، بری ہے، یہ کتاب میری ہے تمہاری، کچھ تو کہو نا آگے میں، جملہ مکمل کرو. جملہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر عربی زبان میں اس ہے کا بھی ترجمہ کیا جائے تو وہ جملہ دوسری طرح بن جائے، وہ عربی میں سمجھ نہیں آئے گا. اس لیے عربی زبان میں بھی اسی طرح ہے، کبھی با آتا ہے، کبھی من آتا ہے، حروف جر، اور وہ عربی کے جملے اس کے بغیر سیٹ نہیں ہو سکتے. تو ہم پشتو میں کیا کہتے ہیں اردو میں؟ یہ من زائد ہے، یہ با زائد ہے. تو سوال آتا ہے نا کہ بھئی قرآن میں پھر زائد الفاظ آئے کیوں ہے؟ تو یہ زائد ہے آپ کے پشتو اردو میں، عربی میں زائد نہیں ہے. اور عربی میں بھی جب کوئی ترکیب کرتا ہے تو کہتا ہے یہ زائد ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جملہ اس کے بغیر سیٹ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں نا دیوار میں کبھی کبھار آپ پتھر لگا کے دیوار بنا رہے ہوتے ہیں تو کسی جگہ وہ بہت بڑا قیمتی پتھر آپ لائے ہیں، لیکن ایک چھوٹے پتھر توتن ہے، جانتے ہیں نا ایک کنکری جو ہوتی ہے اس کے بغیر وہ سٹ ہوتا ہی نہیں ہے، سٹ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ پتھر لے جاتے ہیں کہیں اور وہ کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. تو یہ وہ چیزیں یہاں من الثمرات، تو پلوں میں سے نہیں، من کا یہاں کوئی معنی نہیں، پل کہ اللہ نے نکالے ہیں اس بارش کے ذریعے مختلف قسم کے پل. اگر آپ کہیں نا پلوں میں سے، تو کہتے ہیں پلوں میں سے کیا نکالا ہے؟ پلوں میں سے تو پھر ہڈی نکل گئی. ٹھیک ہے، تو وہ معنی میں نے آپ کو بتا دیا. پہلے یہ کافی جگہوں پر یہ چیز آئے گی، ہم کہیں گے یہ من زائد ہے، یہ با زائد ہے، آپ اس طرح اس کی طرف متوجہ ہے. رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے. فلا تجعلوا، یعنی اللہ نے یہ تمہارے لیے کیا ہے، تمہیں پال رہا ہے، رب ہے. اب یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مقابل مت بناؤ، مقابل مت بناؤ، یعنی اللہ کے کہ ہمسر کسی کو مت ٹھہراؤ، اس لیے کہ کوئی ہمسر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی برابر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اس طرح رب بن ہی نہیں سکتا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اچھی طرح سمجھتے ہو، یعنی تم کوئی ناسمجھ نہیں ہو. انداد ند کی جمع ہے، انداد ندن، اور ند کہتے ہیں مماثل کو، مماثل کو، برابر کو. یہاں ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا، ایک آدمی آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ما شاء اللہ و شئت، ما شاء اللہ و ما شئت، کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے وہی ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غصے میں فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مقابل ٹھہرایا، اللہ کے ساتھ بالکل برابر ٹھہرایا؟ نہیں، اس طرح کہو قل ما شاء اللہ وحدہ، نہیں اس طرح کہو کہ جو اللہ چاہے صرف بس وہی ہوگا، میرا چاہنا کیا ہے،
میرا چاہنا کچھ نہیں، چاہنا وہ ہے، چاہت وہ ہے جو اللہ کی ہو، چاہت وہ ہے جو اللہ کی ہو۔ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں بس اللہ چاہے اور آپ چاہے تو یہ کام ہو جائے گا۔ یہ دیکھ لیں، اس لیے یہ حدیث میں نے بتایا کہ ہم یہ بار بار کہتے ہیں بھائی کسی صاحب کے پاس آپ جائیں نا جی، بس یہ جی بس آپ چاہیں گے تو ہوگا۔ اکثر تو ہم یہ کہتے ہیں بس آپ اگر کریں گے تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ کچھ نہ کچھ سوچ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں بس اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے تو ہوگا۔ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ آپ چاہیں گے تو ہوگا۔ یہ شرکی کلمہ ہے۔ نہیں، آپ اس اگر یہ بات دعوی کریں تو درست یہ آپ مہربانی کر کے یہ کام کر دیں، لیکن یہ جملہ یاد نہ کہیں، اور اگر کہے تو اللہ چاہے گا تو ہوگا، پھر وہ اس سے بھی کرائے گا، اس سے بھی کرائے گا، جس سے چاہے گا کرائے گا، اگر وہ چاہے گا، وہ نہیں چاہے گا، یہ لاکھ مرتبہ چاہے گا، کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں۔ تو اس میں ماشاء اللہ وحدہ، اس شخص کو آپ نے غصہ کیا، فرمایا اجعلتنی للہ ندا، اللہ کی مناسب ٹھہرایا مجھے؟ نہیں، قل ماشاء اللہ وحدہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو مقابل مت ٹھہراؤ، مقابل مت ٹھہراؤ، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس سے یہ ذرا ایک سوال ہے، یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہم کیوں دوسروں کو مماثل اور نظیر ٹھہراتے ہیں، مقابل ٹھہراتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اب اللہ کی نافرمانی بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو پہچانا۔ اگر آپ اس پوری دنیا میں غور کریں گے، اس کائنات میں سوچیں گے، قرآن کریم بار بار ہمیں بتاتا رہے گا اور یہ تعارف بھی مکمل ہو جائے گا۔ قرآن مکمل ہونے کے بعد 30 جولائی تک انشاءاللہ کی زندگی رہی اور اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، اس نے چاہا تو آپ کو پورا تعارف سامنے آپ کو آ چکا ہوگا کہ اللہ کی ہستی کیسی ہستی ہے۔ یہاں ان آیات کی تفسیر میں بعض مفسرین نے، بلکہ اکثر مفسرین نے کچھ واقعات تفصیل میں نہیں، لیکن کہتے ایک جنگل میں ایک چرواہا تھا اور وہ چرواہا اپنے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم اللہ کو مانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں مانتا ہوں۔ کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کس دلیل سے مانتے ہو کہ اللہ ہے؟ اس چرواہے نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا کہ ظاہر بات ہے، دلائل تو آپ کو شہر میں جا کر علماء ہیں ان سے ملیں گے، لیکن میں جس وجہ سے جانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ اللہ ہے۔ اس نے اپنے جملوں کو جو کہنا چاہتا تھا ایسے مخفف کلام میں، شعر تو نہیں لیکن شعر جیسے الفاظ بن گئے، کلمات بن گئے۔ اس نے کہا ان البعر لیدل علی البعیر وَإِنَّ أَثَرَ الْأَقْدَامِ لَتَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ وَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاجٍ وَبِحَارٌ ذَاتُ أَمْوَاجٍ أَفَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى وُجُودِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ أَفَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى وُجُودِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ۔ اس نے کہا میں اس جنگل میں اپنے اونٹ چراتے ہوئے میں گھومتا پھرتا ہوں، تو میں جس جگہ جس راستے میں اونٹ کی مینگنیاں دیکھتا ہوں، مینگنی کو آپ جانتے ہیں؟ لوگ بچے مینگنی میں دیکھتا ہوں تو میں یقین مجھے آتا ہے کہ اس راستے پہ اونٹ گیا ہے، اس راستے پہ اونٹ گیا۔ اور جب میں اس جنگل میں دیکھتا ہوں کسی انسان کے قدم کے نشانات دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ کوئی انسان اس راستے پہ گیا ہے۔ پھر اس نے کہا یہ آسمان جو کتنے بڑے بڑے برجوں والا ہے، یہ زمین جو کتنے بے شمار وادیوں والی ہے، یہ سمندر جو کتنے موجوں والا ہے، کیا یہ ایک باریک بین اور خبردار ذات کی وجود پر دلالت نہیں کرے گا؟ کیا مجھے یقین نہیں آئے گا کہ اس کو چلانے والا بھی اور اس کو بنانے والا اور پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے؟ یقین۔ اب دیکھیں یہ پہچان، یہ تعارف اس کو ہو جائے، جو اللہ کو پہچان لے وہی لوگ اس سے ڈرتے ہیں، وہی لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔
جو پہچانتے ہی نہیں ہے تو ڈرتے بھی نہیں. اب اس لیے قرآن نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ سے بندوں میں اگر کوئی زیادہ ڈرتا ہے تو وہ علماء ہے. اور علماء سے مراد یہ ڈگریوں والے علماء نہیں ہے، وہ جنہوں نے سند لیے ہے، جو ڈگریاں لی ہے، مدینہ یونیورسٹی سے بھی ڈگری لی ہے، ایم فل کی ڈگری لی ہے، پی ایچ ڈی کی لی ہے، اس نے اسپیشلائزیشن کی ہے. برطانیہ، ہمارے حدیث میں برطانیہ میں بھی اسپیشلائزیشن ہوتا ہے، اور اساتذہ یہودی ہے سارے حدیث پڑھاتے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر اسپیشلائزیشن کرنے والے اسپیشلسٹ احادیث کی موجود ہے، اور وہ حدیث پڑھاتے ہیں. اور پڑھایا کس نے؟ یہودی نے پڑھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اسپیشلسٹ، جو احادیث کا حلیہ بگاڑنے کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کو جو طریقہ بتاتے ہیں کہ ان تمام کا حلیہ بگاڑ دیا جائے اور اسلام کے بارے میں لوگوں کو بدزن کر دیا جائے کہ یہ سارا سلسلہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہ سارے یہ لیکن بہرحال یہ صحیح ڈگریوں والے علماء بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ کبھی کبھی یہ علماء ان میں بھی پائے جاتے ہیں، اور کبھی یہ علماء جو قرآن نے کہا یہ امی اور ان پڑھ لوگوں میں بھی پائے جاتے ہیں. ان علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پہچان چکے ہیں، معرفت رب حاصل کر چکے ہیں. تو کبھی کبھار بہت بڑے عالم کو آپ دیکھیں گے، بہت بڑی ڈگری اس کے پاس ہے، لیکن آپ جب اس کے اعمال کو دیکھیں گے، اس کی کرتوت دیکھیں گے، باتیں سنیں گے، آپ کہیں گے یار لگتا تو نہیں کہ شخص نے کوئی علم حاصل کیا ہو. لیکن کبھی کبھار ایک ان پڑھ شخص کو آپ دیکھیں گے، ایک ان پڑھ شخص آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا عالم ہے، اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کی طرف توجہ، عبادات میں اس کا اہتمام، آپ دیکھیں گے بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑا عالم. یہی علماء، یعنی اس شخص نے جو بڑی ڈگریاں لی ہے، اس نے الفاظ اور اس کی معانی تو سیکھی ہے، اور جب وہ تقریر کرنے لگتا ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کہیں گے بھئی عالم نہیں، بحر ذخار ہے، سمندر ہے علم کا، اور یہ واقعی ہوتا ہے. لیکن اس نے اس کے باوجود اپنے رب کو نہیں پہچانا ہوتا ہے. تو آج جب اس کی لطیفے سنیں گے تو اللہ کا مذاق اڑا رہا ہوگا، قرآن کا مذاق اڑا رہا ہوگا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول کے طریقوں کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. دیکھ یہ ہے وہ فرق، وہ بنیادی فرق. ایک ان پڑھ شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس کائنات کو دیکھتا ہے. قرآن کریم نے یہ جملہ جہاں کہا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اس سے پہلے اس کائنات کی ایک تصویر سامنے رکھی ہے. ان پہاڑوں کو دیکھو، ان پہاڑوں کے اندر جو نشانات ہے، یہ سرخ نشان. کبھی کوئی کہتا ہے اس پہ سام کیا ہوا تھا، یہ اس وجہ سے سرخ ہو گیا تھا. کبھی کوئی کہتا ہے یہ ہوا تھا، کچھ نہیں ہوا تھا، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں. ان تمام اس میں کچھ کالے ہیں، کچھ پیلے ہیں، کچھ سفید ہے. یہ سب کو دیکھو، غور کرو، اور آخر میں فرمائے انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ وہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں جو اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے. یہ ہے وہ بنیادی چیز، اللہ کی معرفت. تو اللہ کو پہچان لو، اور پہچانتے نہ ہو تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. وہ ہمارے یہاں کتابوں میں ایک لطیفہ لکھا ہے، لطیفے سے آپ تھوڑے سے بیدار بھی ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں حجاج کو تو آپ نے سنا ہوگا. حجاج ایک راستے میں جا رہا تھا، ایک شخص اپنے لکڑیوں کی گڈی اپنے کندھے کے اوپر رکھ کے لا رہا تھا، اور ظاہر بات ہے وہ لکڑیوں کی گڈی اگر اس کے کندھے کے اوپر رکھے تو نیچے دیکھ رہا ہے اور چل رہا ہے اپنے گھر کی طرف. حجاج دل میں ویسے خیال آیا، اس صفاق اور ظالم آدمی تھا، ویسے خیال آیا، اس شخص سے پوچھا اور لکڑیوں والے تم حجاج کو جانتے ہو؟ تو اس نے نیچے دیکھ رہا تھا، اس نے کہا ہاں جانتا ہوں. نے کہا کیسا آدمی ہے؟ نے کہا بڑا قاتل، ظالم، صفاق، اور وہ جو الفاظ اس کے دل میں جو سب کو کہتا اس کو، اس لیے اس کی تلوار ہوتی نہیں تھی، وہ خون ہی خون بہا رہا. اس نے وہ جو کچھ ذہن میں آیا، دل میں آیا، وہ سب کچھ اپنے بڑاس نکال دیا. جب یہ خاموش ہو گیا تو کہتے ہیں حجاج نے اپنا سر اس کے نیچے کیا جیسے کہ اس نے دیکھ لیا، اور کہا تم مجھے جانتے ہو؟ تو اس نے دیکھ کہ یہ تو حجاج ہی ہے. اس نے کہا ہاں میں تمہیں جانتا ہوں. کہا کون؟ کہ تم حجاج. تو ساتھ ہی مجھے آدمی کہہ رہا اس نے پہچان لیا. اب حالت بدل گئی. اب بات کیا؟ اس سے کہتے ہیں
کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، تم کون ہو؟ کہتے میں فلان گاؤں کا وہ پاگل ہوں، دن میں 1-2 مرتبہ مجھ پر کوئی دورے پڑتے تو میں ادھر اٹھ مارتا ہوں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کرو۔ اب یہ حالت کیوں بدل گئی اتنی جلدی؟ اب اپنے آپ کو پاگل ٹھہرا رہا ہے، میں دیوانہ ہوں، میں پاگل ہوں، اور ٹھیک ٹھاک آدمی ہے۔ یہ کیوں؟ اس نے پہچان لیا، اس نے پہچان لیا، اب اس سے ڈرتا ہے۔ اب اس نے موت کا سایہ اپنے اوپر دیکھ لیا ہے کہ ابھی تلوار اٹھے گی اور یہ میرا گردن بالکل وہ الگ کر دے گی، میرے سر الگ کر دے گی تن سے۔ اب جب اس نے پہچان لیا تو حالت اس کی فوراً بدل جاتی ہے، بدل گئی ہے لیکن یہ اس نے پہچان لیا۔ اپنے رب کو پہچان لو، اپنے رب کا معرفت حاصل کرو، رب کو پہچان لو۔ اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے اس کی خلاف ورزی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ تو ٹریفک پولیس کو دیکھتے ہیں، ٹریفک پولیس کو تو کیا فرق کیا پڑتا ہے؟ پھر ڈرائیور جا رہا ہوتا ہے، میں اکثر پوچھتا ہوں ڈرائیور سے، پشاور شہر کے اندر ہوتا ہے تو اس کی حالت دوسری ہوتی ہے، یہ اوورٹیک کس طرح اس طرح، کوئی سائڈ نہیں دیکھتا، اشارہ نہیں کبھی وہ کرے گا، کبھی کوئی اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، کبھی بیلٹ نہیں باندھا۔ جو ہی پشاور سے نکلے ہائی وے پر چڑھتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے بیلٹ کھینچ لے گا، باندھ دے گا، اوورٹیک کرے گا، سی کرے گا، اشارہ لگائے گا۔ میں نے ایک دفعہ ایک ڈرائیور سے کہا تھا، میں نے کہا تم کوئی دوسرے ڈرائیور یہاں اس چوک سے بیٹھ گئی یا کوئی وہی ڈرائیور ہو جو شہر کے اندر تھے؟ شہر کے اندر تو تم کچھ اور تھے، اب کچھ اور ہو گئے۔ یہ جی ہاں، یہ پولیس والے پھر تنگ کرتے ہیں، وہ دیکھو کھڑے ہوتے ہیں اور رڈار لگا ہوتا ہے، اب سپیڈ بھی سپیڈ لمٹ سے ہی ہے، سب کچھ برابر ہے، اوورٹیک کرتے وقت اشارہ بند کرنا، اپنے ٹریک پہ جانا، یہ سارا کچھ۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ٹریفک انسپیکٹر یہاں کھڑا ہے اور اس نے دیکھ لیا تو معاملہ کام خراب ہو جائے گا۔ لیکن جو ہی نوشہرہ پل سے وہ دیر کی طرف مڑا، سوات کی طرف مڑا، وہ بیلٹ کو پار داڑ دیا، وہ اس طرف سے بھی اوورٹیک، اس طرف سے بھی، اس لیے کہ آپ ٹریفک والے نہیں دیکھ رہے۔ یہ وہ چیز اللہ سے کم از کم اتنا خوف تو ہو جتنا ٹریفک حوالدار سے خوف۔ اگر آپ نے اندازہ نہیں لگایا کہ یہ بہت چھوٹا بندہ ہے، اللہ کا ایک بندہ ہے، ہم اس سے جتنا ڈرتے ہیں، اس سے جتنا ڈرتے ہیں، اگر اس طرح اتنا ڈر بھی اللہ سے پیدا ہوا تو وہ جنتی ہے، لیکن وہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں یقین نہیں، جب ڈرائیور کو پتا ہوتا ہے نا وہ راڈار لگا ہوا ہے اور کس طرح سپیڈ پہ کنٹرول کر لیتا ہے، جو دیکھ نوٹ کر رہا ہے، یہ پوری سپیڈ لمٹ کو نوٹ کرتا ہے اور فوراً آگے پولیس والے کھڑے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، وہ پرچی دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ راڈار تو مسلسل دن رات ہماری اوپر لگا ہوا ہے، اس سے تم کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ دن کی روشنی میں بھی، رات کے اندھیرے میں بھی، دل کے اندر جو بات آتی ہے اس سے بھی اچھی طرح آگاہ ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ جو تم ظاہر کرتے ہو دلوں کی بات اور جو دلوں کے اندر رکھتے ہو، سب کا حساب لے گا تم سے، وہ جانتا ہے، اسے پتہ ہے۔ تو اس رب کو پہچان لو، تعارف اور معرفت حاصل ہوگی، ظاہر بات ہے کبھی بھی اس کے سامنے اس سے نافرمانی نہیں ہو سکے گی۔ قرآن کریم میں ایک جملہ آتا ہے، آ جائے گا، سورہ النساء میں بھی ہے اور ہر جگہ، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ کافی ہے مومن کے لیے اللہ کا علیم ہونا، اللہ کا علم والا ہونا، یعنی یہ عقیدہ، مومن کا یہ عقیدہ اس کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے کافی ہے کہ یہ عقیدہ اس کا بن جائے کہ اللہ علیم و خبیر ہے۔ یہ عقیدہ، یہ جب عقیدہ صحیح بنے گا، ظاہر نافرمانی کیسے کر سکے گا جب اللہ دیکھ رہا ہے؟ وہ تو ہم اپنے استاد کے سامنے، اسکول کا استاد ہوتا ہے، شاگرد بڑا سرکش بھی ہوتا ہے، اس کے سامنے اس کی نافرمانی نہیں کرتا، اس سے ڈرتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں یقین نہیں کو دیکھ رہا ہے۔ تو قرآن نے جگہ جگہ مختلف پیرائے میں، مختلف انداز میں اللہ کا تعارف کیا ہے کہ اس کو پہچان لو، اور پورا قرآن پڑھنے کے بعد ایسا ہو کہ میں بالکل پورے رب کے سامنے، اور اس کے باوجود کہ اس کی انٹیلیجنس کے سارے ادارے، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری زبان، کان، ناک، یہ سب ایسے ہے جیسے اس کی انٹیلیجنس ہے، ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ زمین پورا اس نے ویڈیو کیمرہ لگایا ہوا ہے اور پورا نوٹ کر رہا ہے،
قیامت کے دن یہ پورا ریکارڈ، یہ پورا فلم آپ کے سامنے ہوگا. آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ چوری کر رہے ہو، وہ زنا کر رہے ہو، پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی آپ کو، یہ چوری کر رہے ہو تو چوری والی چیز آواز لگا رہی ہے. وہ کہنا نا قیامت کے دن جس نے جو چیز چوری کی تھی وہ اس کے کاندھوں پر سوار ہوگی اور نعرے لگا رہی ہوگی، یہ میرا وہ چور یہ ہے. اور صرف یہ نہیں، مثلا سوات کا چور اگر سوات میں آواز لگائے تو سوات والی بازار کے لوگ دیکھیں گے. معاشر کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے سب دیکھ رہے ہوں گے اور کہے گا وہ میرا چور یہ ہے. کسی نے کسی نے بکری چرائی تھی کسی کی، تو بکری اس کی کاندھے کے اوپر ہے، آواز لگا رہی ہے وہ میرا چور یہ ہے جس نے مجھے چوری کیا تھا. دیکھیں نا یہ ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے. اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنے اعمال نامے کو، اعمال کی کتاب کو خود پڑھو، بس تو خود اپنے حساب کے لیے کافی ہے، تو خود حساب کے لیے کافی ہے. یہ اس طرح کا حساب اور ریکارڈ ہوگا. دنیا میں یہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہے، ہم سب اللہ کے سامنے. اس وقت مثلا ہم بیٹھے ہیں، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں نوٹ ہو رہی ہے، آپ کے دل کے اندر جو خیالات ہیں سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، آپ جو زبان سے بات نکالتے ہیں نوٹ ہو رہی ہے. ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کیا ہے. یعنی ابھی اس وقت وہ باخبر ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے. جس کے دل میں اس وقت جو کچھ ہے اس سے اخبار ہے، اس کو پتہ ہے. اور جو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ایک لفظ بھی آپ کی زبان سے نہیں نکلتا مگر چست چابک لکھنے والے، ریکارڈ رکھنے والے موجود ہیں. نوٹ کر لو. اب دیکھیں اس رب کو پہچانو. ظاہر بات ہے پھر اس رب کو پہچاننے کے بعد کوئی اور رب نہیں ملے گا کہ آپ اس کی بات مانتے، کوئی اور رب نہیں ملے گا. آپ نے اس کو نہیں پہچانا تو کبھی آپ فلان بابا کو آواز دیتے ہیں، کبھی فلان کو آواز دیتے ہیں، کبھی کس کو آواز دیتے ہیں، کبھی پیر بابا کو شریک کرتے ہیں، کبھی کاکا صاحب کو شریک کرتے ہیں، کبھی گولڈا شریف کو، کبھی داتا صاحب کو، کبھی فلان، کبھی جا کے پتہ نہیں کس کو، کبھی اس کے لیے افغانستان جاتے ہو، مزار شریف میں پہنچ کر آپ ادھر آوازیں دیتے ہیں. یہ اس لیے کہ آپ نے اس رب کو نہیں پہچانا تو بے شمار رب بنا رکھے ہیں. اس رب کو پہچانو گے یہ رب پھر آپ کے سمجھ میں، آپ کی ذہن میں کچھ بھی نہیں رہے گی، کوئی مرتبہ نہیں رہے گا. آپ ان لوگوں کی حماقت پہ پھر ہنسیں گے. لیکن رب کو پہلے پہچان لو تو رب کا تعارف قرآن کریم ہوتا ہے ہمارے سامنے. آگے فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، بندگی کی جو تعلیم دی گئی ہے، جو قرآن میں دی گئی ہے، اس قرآن کے بارے میں اگر تمہیں شک ہے کہ یہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، مما اس کتاب میں سے نزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا اپنے بندے پر، فأتوا بسورۃ من مثلہ، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو لاؤ ایک سورت اس جیسے ایک سورت لے آؤ. یہاں بھی وہ لفظ آتا ہے فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو کہتے ہیں لاؤ، کیا لاؤ نہیں، رات لو کہیے، یعنی تم آنا کر دو ایک صورت پر. پشت میں کہتے ہیں تاسو رات لو کہ کوئی صورت باندھے. لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ صورت کو نیچے رکھ کے اس کے اوپر آیا جائے یا پتہ نہیں کیا کیا جائے، سمجھ ہی نہیں آ رہا. لیکن بس یہ کہ وہ ثواب کا کام ہے، یاد کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ وہی چیزیں کہ میں نے آپ کو پہلے سمجھائی، حروف، وہ حروف جو زائد ہے اور جو عربی کی ضرورت ہے، پشتو اور اردو کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ صاف ترجمہ کریں گے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لاؤ اس جیسی ایک صورت. اگر تم شک میں ہو کہ یہ اللہ کا نہیں انسان کا بنایا ہوا ہے تو تم بھی انسان ہو، اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلاؤ، پکارو اپنے ان مددگاروں کو، اپنے آلہہ کو جو تم نے بنا رکھے ہیں اور جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ تم حق پر ہو، ان کو بلاؤ. جو تمہیں شاباش دیتے ہیں نا
جو شاباش آگے بڑھو، تم ہی حق پر ہو، تمہارا راستہ ٹھیک ہے، ان کو بھی بلاؤ ذرا، ان کی مدد لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین۔ جی یہ حج ہے، یہاں مراد شہید کا جمع ہے کہ یہاں مراد اس سے ان کے مددگار اور ان کے انصار، اور یہ شہداء جس لیے کہا گیا ہے کہ جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ تم حق پر ہو، یا وہ ایک گواہ، تو ان کو بھی بلاؤ، ذرا پتہ چلے وہ کر سکتے ہیں، بنائیں، اگر بنا سکے تو بنا دیں، اگر انسان ہے تو آپ بھی انسان، اور آپ بڑے ماہر ہیں، یہ پیغمبر تو ان پڑھ ہے، یہ تو امی ہے، انہوں نے تو کوئی لکھت پڑھ سیکھی نہیں تھی، انہوں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے، تو تم بناؤ ان کی مددگار، ان کے انصار، ان کنتم صادقین، اگر تم اس میں سچے ہو کہ یہ قرآن اس نے اپنے طرف سے بنایا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، اور ساتھ بتایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے، اور ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ، ذرا ہوش کے نافرمان ہو، ہوش کے نافرمان، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اس آگ سے ڈرو، کون سی آگ؟ التی، وہ آگ، وقودها الناس، جس کی لکڑی، اب کیا وقود کسی ایندھن جسے ہم کہتے ہیں، ایندھن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو جلے، مثلا ایندھن لکڑی بھی ہے، ایندھن تیل بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، اور جو گیس بھی ہے، یہ سب کچھ ایندھن ہے، جس کا ایندھن کون ہے؟ لوگ ہے، والحجارہ، پتھر ہے، اور یہ کہ لوگ تو ہے ہی ایندھن، لوگوں نے تو جانا ہی، پتھروں کا کیا قصور ہے؟ ان پتھروں سے مراد وہ پتھر ہے جو لوگوں نے دنیا میں پوجے ہیں، لوگوں نے عبادت کی ہے، سجدے کیے ہیں، اپنے نفع اور ضرر کے لیے ان کو کارساز ٹھہرایا، یہ قصور نہیں ہے۔ سوال میں نے یہی کہا، جواب جاری ہے تو آپ جواب کو سن کر کے سوال کریں، سوال یہی آ سکتا ہے کہ ان کا پتھروں کا کیا قصور ہے؟ اصل میں یہ پتھر اس لیے یہ عام پتھر نہیں بلکہ وہ پتھر جن کو پوجا گیا ہے، اور اس لیے تاکہ یہ پوجنے والے دیکھ لے کہ یہ خدا نہیں، اور یہ وہاں تو اس کی ضرورت بھی نہیں، لیکن یہ ان کے لیے اس عذاب کے اوپر ایک مزید عذاب ہے، ان کی ایک مزید شرمندگی اور رسوائی ہے کہ جس کو ہم نے پوجا اس کی بھی یہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا میں بتایا گیا، دنیا میں بتایا گیا، ذرا دنیا میں تمہیں یہ ہوش آ جائے، قیامت میں یہ شرمندگی تمہاری مقدر ہوگی، تمہارے قسمت میں ہوگی۔ اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کافروں کے لیے۔ اس جملے میں ایک عبرت آمیز بات ہمارے لیے، اور یہ ہے کہ یہ جہنم کی آگ تمہارے لیے نہیں بنائی گئی، مومنوں، تمہارے لیے نہیں بنائی گئی، یہ بنائی گئی ہے کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے تو جنت بنائی گئی، جنت بنائی گئی تمہارے لیے، لیکن کافروں جیسے اعمال کر کے جہنم کی آگ میں کیوں جاتے ہیں؟ جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، تم اپنے آپ کو کافروں جیسا کیوں بناتے ہو کہ جہنم؟ وبشر الذین آمنوا، خوشخبری دو لوگوں کو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کی ہے، ان لهم جنات، یقین ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری کی بہ رہی ہوگی من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، یعنی ان کے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ درختوں کے نیچے اور گھروں کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، کلما رزقوا منہا، جب بھی، کلما، جب بھی، یعنی جب ہر دفعہ جب دیا جائے گا ان کو من ثمرۃ، پھل، یہاں بھی من آ گیا ہے، پھلوں میں سے نہیں، پھل، جب ان کو کوئی پھل دیا جائے گا، رزقاً، کھانے کے لیے، قالوا، تو یہ کہیں گے ھذا الذی، یہ تو وہ ہے، رزقنا، جو دیا گیا تھا ہمیں قبل سے پہلے۔ یہاں یا تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جنت میں جو پھل دیا گیا تھا اس جیسا پھل دیا گیا، لیکن ذائقہ اس سے بھی مختلف ہوگا، اور زیادہ تر اکثریت مفسرین یہ کہ دنیا میں ایک طریقہ بھی ہوتا ہے، ایک عادت ہے لوگوں کی کہ جب بھی آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں، دور جگہ، اور آپ کے سامنے کوئی پھل رکھا جاتا ہے جو پہلے آپ نے دیکھا نہیں ہوتا، تو نامانوس ہوتا ہے، آدمی وہ بڑا میٹھا، بڑا لذیذ پھل ہے، لیکن
آپ دیکھیں نا آپ کا ہاتھ کدھر جاتا ہے؟ آپ کا ہاتھ بھی کیلے اور سیب آم انگور کی طرف جائے گا، آپ اس کی طرف نہیں جائے گا جو آپ نے کبھی دیکھا نہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نامانوس ہے جنت میں یہ کھٹک آپ کو نہیں ہوگی، اس لیے کہ پھل سارے مانوس ہوں دنیا کے پھل جیسے یہ مالٹا، یہ کیلا، یہ آم، یہ انگور، یہ انار، یہ کھجور، یہ سب کچھ، لیکن اس کا ذائقہ اس جیسا ذائقہ جنتی ذائقہ ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو متشابہ دیے جائیں گے۔ متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ رنگ میں تو اس جیسا پھل ہوگا، لیکن جب آپ ذائقہ چکھیں گے تو ذائقہ اس طرح نہیں ہوگا، ذائقہ وہ تو جنتی ذائقہ، وہ تو الگ ذائقہ ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں جوڑے ہیں، ازواج جوڑے ہیں، مطہرۃ پاکیزہ، وہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں ازواج زوج کی جمع ہے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، مرد عورت کا جوڑا ہے، عورت مرد کا جوڑا ہے، تو مرد اور دونوں کو، مرد اور عورت دونوں کو جوڑے ملیں گے۔ یہاں آپ جو ان کے پورے قرآن کے طالب علم ہیں تو یہاں ایک بات کو سمجھ لیں اور اچھی طرح ذہن میں رکھیے، آپ کو جہاں جہاں یہ سوال ہوگا، آج کل حقوق نسواں کے حوالے سے جو تحریکیں چل رہی ہے وہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے، اور یہ سوال خواتین نہیں کرتی، اکثر مسلمان خواتین یہ سوال نہیں کرتی، لیکن وہ مرد کرتے ہیں، اور مغرب کی طرف سے جو تو عورتیں بھی یہی سوال کرتی ہیں، وہ تو حیا اور اس کی تو ہے ہی نہیں۔ لیکن یہاں جو چیز یہاں ہے کہ جنت میں بھی، دنیا میں بھی یہ ہے کہ مردوں کے لیے عورتیں ہیں، قرآن نے بتایا ہے، اور پھر قیامت میں بھی یہ کہ آخر جنت میں بھی وہ ایک مرد کو 70 حوریاں ملیں گی، اور اس کے لیے ان عورتوں کو بھی خوبصورت بنایا جائے گا۔ انا انشأناہن انشاء وجعلناہن ابکارا، ہم ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے، نئی خلقت سے، پھر ان جنتیوں کے لیے خوبصورت بنائیں گے، ہم عمر بنائیں گے، اور پھر ان کو حوری ملیں گی، وہ حوروں کی تعریف ہے قرآن میں، ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی، یہ سب کچھ اور ان کے لیے تیار کیا جائے گا۔ اصحاب الیمین کے مثلاً لاصحاب الیمین، یہ سب کچھ اصحاب الیمین کے لیے تیار کیا جائے گا۔ یہ سب لوگ سوال کرتے ہیں، اچھا تو ایک مرد کو دنیا میں بھی 4 بیویوں کی اجازت ہے، تو یہ عورت کو 4 شوہروں کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ اور اکثر یہ سوال عورت نہیں کرتی، یہ سوال مرد کرتا ہے، مرد۔ اور پھر کہتے ہیں جنت میں بھی یہی زیادتی ہے، ایک شخص کو 70 حوری ملیں گی، تو ایک عورت کو جو دنیا میں جنتی ہے اس کو 70 شوہر بھی ملیں گے، اور اگر یہ نہیں ملتے تو یہ زیادتی نہیں ہے۔ خواتین کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، خواتین کا حق نہیں مارا گیا، لیکن یہاں جو بات پوشیدہ ہے، جو بات چھپی ہوئی ہے، ان کا مقصد اپنی جگہ پر، لیکن آپ اس کا مطلب سمجھیں کہ آپ کے ذہن میں اور ہمارے ذہن میں کم از کم شبہ نہ ہو۔ ایک سادہ سی بات ہے کہ دنیا میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص یا کوئی عورت، اس کے گھر میں بیٹی ہے اور وہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، بیٹا بھی جوان ہوتا ہے، بیٹی بھی جوان ہو جاتی ہے، تو کبھی آپ نے سنا ہے کہ یہ لڑکی جوان ہو گئی ہے، کوئی لڑکا چاہیے ڈھونڈ رہا ہوں؟ کبھی سنا ہے؟ ہوتا تو یہی ہے، ماں باپ کے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کوئی اچھا لڑکا ملے، اور ماں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، باپ بھی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، اس مجلس میں باپ آیا ہوا ہے اور بیٹی جوان ہے اس کے گھر میں، اور اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس مجلس میں بھی نیک لوگ جمع ہے، نیک بندہ ایسا تو نہیں ہوگا جو جس سے میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے، دل میں تو ہے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہ اعلان کر رہا ہو کہ یار میری بیٹی جوان ہو گئی، کوئی لڑکا چاہیے اس کے لیے؟ کبھی نہیں، کبھی ماں نے اسے آپ نے نہیں سنا ہوگا، لوگ کہیں یار یہ تو یعنی ایک فیکٹر ہے نا، پیچھے ایک محرک ہے جو ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم یہ کریں، تو لوگ کہیں گے یار یہ اپنی لڑکی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچے کے لیے یہ ڈھونڈ رہا ہے، لڑکوں کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں لڑکا جوان ہو گیا ہے، بھائی ذرا دیکھیں کوئی اچھا رشتہ ہو، مجھے ذرا بتائیے لڑکے کے لیے رشتہ چاہیے، بیوی چاہیے، یہ کیوں؟ عورت کے لیے یہاں حیا کرتے ہیں، عورت کا لحاظ ہم رکھتے ہیں، کبھی لڑکی کے بارے میں، بچے کے بارے میں نہیں کہتے، بلکہ مرد کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔
یہ جو ہمارے اندر یہ حیا کا فیکٹر ہے، یہ جو ہمیں شرم آتی ہے، اس چیز سے ہم یہ نہیں کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ حی کریم، اللہ سب سے زیادہ حیادار، سب سے زیادہ حیادار ہے۔ اب لیکن اللہ نے اسی کا خیال رکھا، ورنہ جنت میں جب مرد کے لیے بیوی ہے تو بیوی کے لیے مرد نہ ہو، بیوی کو خوبصورت بنایا گیا تو کیا مرد کو خوبصورت نہیں بنایا جائے گا؟ نئے سرے سے جوان بنانے کی بات نہیں، جوان بنایا جائے گا، عورت کو جوان بنایا جائے گا، ہم عمر۔ اب دیکھیے ہم عمر بنایا جائے گا تو مرد کو ہم عمر نہیں بنایا جائے گا۔ اور دوسری بات ایک اور بھی ہے، یہ جنت کی حوریں، ان کے بارے میں یہ بات آئی ہے، یہ دنیا کی عورت، اس شخص کی بیوی اگر یہ جنتی ہے تو یہ ان تمام حوروں کی سردار ہوگی، گویا خادمائیں ہیں جو اس عورت کو ملی ہے۔ لیکن کہا گیا اس عورت کا یہ کہ اگر شوہر کے مزدور ہے، ملازم ہے، تو اس کی بیوی کی نہیں ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہاں صرف وہ حیا والے الفاظ جو قرآن کریم نے نکال رہے۔ اب دیکھیں نا، ہم بستری کے لیے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے، او لامستم النساء، یا تم نے اپنی بیویوں کو چویا ہو۔ اب چونا تو یہ بھی ہے ایسے ہاتھ لگا کے میں نے چویا، یہ ایک کنایا ہے۔ ہم پشتو میں بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی، جب ہم کسی نے اپنی حاجت، قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ زبارت تلوما، زبارت زمان، اردو میں بھی یہی ہے نا۔ یہ ایسے جملے ہر زبان میں ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں کہ وہ مراد وہی ہو لیکن وہ لفظ استعمال نہیں ہوتا حیا کی وجہ سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی الفاظ استعمال کیے ہیں، لوگوں نے ویسے شوشی کرنے شروع کی ہے۔ یہاں بھی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جوڑے ہوں گے ان کے لیے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ مرد عورت کا جوڑا ہے، عورت مرد کا جوڑا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے 4 عورتوں کے بارے میں اور 4 شوہروں کے بارے میں۔ آپ کسی عورت کے سامنے تو یہ بات کہیں کہ آپ کو پتہ چلے یہ مرد کے لیے، مرد کی صلاحیت تو اللہ نے یہ رکھی ہے اور یہ معاشرے کی ضرورت ہے کہ وہ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کسی عورت سے یہ بات کہیں کہ آپ کے شوہر 4 ہو، آپ کے شوہر 2 ہو، یا آپ کو معلوم ہو آپ کو کیا کہتے ہیں؟ عورت کی مزاج میں کہ عورت کی محبت تقسیم نہیں ہے، مرد کی محبت تقسیم ہو جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 4 عورتوں کے ساتھ ایک جیسی محبت آ جائے، کیونکہ ممکن نہیں ہے، لیکن تقسیم تو توڑی تو ہے نا۔ لیکن عورت کی محبت کبھی تقسیم نہیں ہے، وہ ایک سی محبت ہوتی ہے، اور وہ چاہتی ہے، اس پر وہ غصہ بھی ہوتی ہے کہ مرد کی محبت بھی تقسیم نہ ہو، اس کی محبت تو تقسیم نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ مرد بھی ایسا ہو جائے کہ اس کی محبت بھی تقسیم نہ ہو، اسی وجہ سے وہ سوکن کو برداشت نہیں کرتی۔ لیکن سوکن اس کے لیے بڑی اگر دنیا میں کوئی بڑی مصیبت ہو سکتی ہے عورت کے لیے تو وہ سوکن ہے، لیکن اگر اس عورت کو سوکن پھر بھی قابل برداشت ہوتی ہے، اس عورت سے اگر کہا جائے، اس کو پتہ چلے کہ عورت دیکھ لے، آپ کبھی تجربہ کر لے، ویسے آپ اپنی بیوی جو آپ کے ساتھ جا رہی ہے، آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ اس کے سامنے کسی پرائی عورت پہ نظر ڈالیں، ایسی نظر اس کو پتہ کہ اس نے یعنی قصدن و عمدن اس عورت کو دیکھا، غور کر دیکھا کہ وہ آپ کو کیا کہتی ہے، فوراً آپ کو روکتی ہے، نہیں کیونکہ ہم دیکھیں نظر کہاں کرتے ہیں، یعنی وہ کسی پرائی عورت کو دیکھنا بھی آپ کا برداشت نہیں کرتا۔ اکثر شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ شوہر ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے سوچ، اس کی فکر، اس کی نظریں، سب کچھ ارادے غلط ہوتے ہیں، لیکن کبھی اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس نے کسی مرد پر نظر ڈالی کہ راستے میں جا رہی ہے، اس بیچاری کا خیال ہی نہیں ہے، لیکن اس کو شک ہوا، اس نے اس مرد کو دیکھا، آپ کتنا غصہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ذرا دیکھیں کہ آپ سے زیادہ غصہ اس کو آتا ہے، اس سے زیادہ غصہ اس کو آتا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں جن عورتوں کو اس دنیا میں خاوند نہ ملا وہ وفات پا گیا آخرت میں، یہ عورت کو خاوند نہ ملا یا خاوند ایک مرد کو عورت نہیں ملی، یا یہ کہ دنیا میں یہ رشتے تھے لیکن یہ رشتے دونوں آپ قیامت میں الگ ہو جائیں گے اس حالت میں کہ مرد جنت میں چلا گیا، عورت جہنم میں چلی گئی، عورت جنت میں چلی گئی، مرد جہنم میں چلا گیا، تب بھی یہ رشتے کٹ جائیں گے اور وہاں مناسب رشتے، پاکیزہ رشتے دے دیے جائیں گے۔ یہ نیک لوگ، مومن
جن کی دنیا میں بیویاں نہیں تھی یا بیویاں ختم ہو گئی چلی گئی جہنم میں، اور اس طرح مومن عورت ان کے رشتے ہو کہ آپ فکر نہ کریں ملے گا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو خوشخبری ہے سب سے بڑی خوشخبری ہے، سب سے بڑی بات جو مومنوں کو سب سے بڑی خوشخبری جو سنائی گئی ہے وہ یہ خوشخبری ہے کہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کسی جگہ جائیں، مثلا آپ یہاں 1 مہینے کے لیے یہاں آ کر ٹھہرے ہیں، آپ نے سنگوٹا بڑا پسند کیا ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، ٹھنڈی جگہ ہے، لیکن آپ کو یہ یقین تو ہے نا کہ مہینے کے بعد جانا ہے یہاں سے۔ آپ کسی جگہ جا کے کسی مہمان بنتے ہیں اور بڑے بڑے بنگلے محلات ہیں، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، سارے سہولتیں موجود ہے، لیکن آپ کا دل لگتا ہے ادھر؟ نہیں لگتا۔ آپ ادھر تمنا ہی کر سکتے ہیں کاش میری بھی ایسی جگہ ہوتی، لیکن آپ ادھر رہنا نہیں تو اس کے ساتھ دل لگتا بھی نہیں، چلے جاتا ہے۔ لیکن یہ خوشیاں بھی ملیں گی، لیکن ساتھ خوشخبری دی وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ظاہر بات ہے اس سے بڑی خوشی اور نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم نے ہمیں باتیں سمجھانے کے لیے، دین کی باتیں سمجھانے کے لیے اور بنیادی عقائد سمجھانے کے لیے، توحید سمجھانے کے لیے، یہ سارے جو اسلام کی باتیں ہیں بے شمار مثالیں دی ہیں، بے شمار مثالیں۔ ان مثالوں میں کبھی بڑی چیز کی مثال بھی ہے، چھوٹی چیز کی مثال بھی ہے۔ اس میں مچھر کی مثال آئی ہے، مکھی کی مثال آئی ہے، مکڑی کی مثال آئی ہے، کتے کی مثال آئی ہے، گدھے کی مثال آئی ہے۔ گدھے پر ہمارا نہیں، جو لوگ عمل نہیں کرتے، علم پر عمل نہیں کرتے، یہود کی علماء کی طرف اشارہ ہے، ان کی مثال گدھے کی ہے۔ گدھے کے اوپر کتابیں لا دے تو اس سے تو وہ عالم نہیں بنتا۔ اسی طرح کتے کی مثال، لالچی عالم کے بارے میں مثال دی ہے، دنیا کا لالچی ہو، مثال دی ہے، اس کی مثال کتے کی طرح ہے کہ جو اپنے علم سے نکل کے دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی مثال کتے جیسا ہے۔ اور کتا لالچ میں کتا ایک مثال ہے، وہ اپنی جگہ تحمل علیہ الحسن تترکہ یلحظ، اپنی جگہ یہ بات آئے گی بھی، لیکن مثال آئی ہے۔ مکڑے کی مثال، جن اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ ان کی مثال اس مکڑے کی جالے کی طرح، اس کے گھر کی طرح ہے کہ معمولی ہوا کا جھونکا بھی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، یہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں، ان لوگوں نے یہ سارے شریکوں کو جمع کرے، فرمایا ایک مکھی کو نہیں پیدا کر سکتے، اور فرمایا اگر مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر یہ ایک مکھی ان سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، مکھی آئی کوئی چیز اٹھا کے لے گئی، آپ اس سے چھڑا سکتے ہیں؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ یہ ساری مثالیں قرآن کریم کے اندر ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا یہ دیکھیں کیسے اللہ کی کتاب ہے، اتنی بڑی ہستی کی کتاب ہے، کہتے اتنی عظیم کتاب ہے، اور دیکھو اس میں مکڑے اور مکھی اور گدھے اور کتے کی مثال، یہ کوئی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ایسی ہوتی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اب دیکھیں نا بار بار یہ بات آئے گی، اس لیے میں نے آپ کو پوری تفصیل یہاں سمجھائی بتائی۔ اللہ نے فرمایا بات اس میں یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ جو لوگ مومن ہیں وہ تو بات کو سمجھ لیتے ہیں، بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کو مثلا کوئی شخص ایک پیغام پہنچاتا ہے، ایک پیغام، مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب پشاور سے ایک آدمی آیا اور اس کا اور کوئی کام نہیں ہے، اس نے ہمیں اپنے دفتر سے کوئی میسج دے دی، بھئی یہ آپ کا میسج، ہم نے اس کو دیکھا، اس میسج کو چھوڑا، اچھا جی اس نے تو لکھا ہے آپ کا نام، یہ آپ کا نام کس طرح رکھا گیا ہے، یہ تو صحیح نہیں رکھا ہے، اس پیغام کو ادھر رکھ دیا، ہم نے چھوڑ دیا، اس کے نام میں ہم نے بات شروع کر پورا اور کسی میں ضائع کر دیا۔ اب یہ کوئی ہوشیاری اور عقل مندی کا کام تو نہیں، کوئی دانش مندی تو نہیں، بھائی اس کے نام کو چھوڑو، جو چیز لے کر وہ آ گیا اس پر غور کرو۔ جو بات اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے قرآن کریم میں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اس چیز میں جس کی جو سمجھانے کے لیے تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بات فرمائی وہ آپ دیکھ لیں، فرماتے ہیں کہ مومن لوگوں کے لیے یہاں یہ معنی نہیں حیا نہیں کرتا تاکہ بیان کرے کوئی مثال نہیں، اللہ کسی بھی مثال کی بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا۔ جملہ واضح ہو گیا۔
اب دیکھیں مثلاً ما، یہ مثلاً نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، لیکن یہ نکرہ سے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں آدمی آیا، یہ بھی نکرہ ہے. کبھی ہم کہتے ہیں کوئی بھی آدمی آئے، اس کو نہ چھوڑو، کوئی بھی آدمی. اب یہ نکرہ کی تاکید ہوتی ہے. اسی طرح یہاں بھی یہ ماں نے نکرہ کو مؤکد کیا ہے، ماں نے نکرہ کی تاکید کی ہے. تو مثلاً ما ایک ہی لفظ ہے، مثلاً ما ایک ہی لفظ ہے. تو مثلاً ما کی معنی یہ ہوں گے کوئی بھی مثال اللہ حیا نہیں کرتا کوئی بھی مثال بیان کرنے سے. لیکن اگر آپ مثلاً کی معنی کریں گے، یہ عربی کتابوں میں ایک جملہ آتا ہے، اکثر وہ مشہور ہے، لا بد. کوئی قاعدہ بیان کرتے تو کہتے لا بد، کوئی مخلص نہیں، کوئی مخلص نہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں یا یہ کریں. تو کہتے ایک استاد نے پڑھا رہا تھا تو اس نے کہا لا نہیں کوئی مخلص، بدھا. تو بدھا کا معنی اس نے پہلے لا میں کر دیا تھا، بدھا بن گیا تو خواب اس کا معنی کیا کرے، تو پھر کیا معنی کر کے تو آگے چلا گیا، اس لیے کہ اس کا معنی تو تھا ہی نہیں اس کے پاس، اس لیے وہ لا کی معنی اس نے اس بدھا کی بھی کر دی. اب یہاں مثلاً کی معنی اگر آپ کریں گے مثلاً کوئی مثال ما، پھر بعودتاً مچھر کی. اب یہ یہاں سے آپ کو بچانے کے لیے بات سمجھائی ہے. عربی قواعد یقیناً آپ نے نہیں پڑھے ہیں، لیکن اس مطلب کو تو آپ سمجھ گئے نا کہ یہ ما مثلاً کے ساتھ لگا ہوا ہے، مثلاً ما، اور اس نے تاکید کی ہے نکرہ کی کوئی بھی مثال، کوئی بھی مثال. بعوضتاً وہ مچھر کی ہو، فما فوقها یا اس سے بھی اوپر، اس سے بھی اوپر. اس سے اوپر کا مطلب کیا ہوگا؟ اس سے چھوٹا. فما فوقها یعنی یہاں مثال بیان کی جا رہی ہے چھوٹے کی، چھوٹائی کی. اب یہ کہ فما فوقها مچھر سے بھی اوپر، مچھر سے بھی چھوٹا، مچھر سے بھی چھوٹا. فاما الذین، تو وہ لوگ جو وہ لوگ ہیں آمنوا کی ایمان لائے یعنی مومن، فیعلمون تو جان لیتے ہیں، انہ الحق کہ یہ مثال حق ہے، یہ مثال حق ہے، اس لیے کہ اس سے حق سمجھ میں آ گیا ہے، حق سمجھ میں آ گیا ہے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ ہدایت لیتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، آخر کیا چاہا اللہ نے اس مثال سے، آخر اس مثال کی کیا ضرورت تھی، اب مچھر کی کیا ضرورت تھی، اب کتے کے یہاں لانے کی بھی کیا ضرورت تھی، تو گدھے کے لانے کی کیا ضرورت تھی. ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، آخر کیا چاہا اللہ نے اس مثال سے. اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا، دیکھ یضل بہ کثیرا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت ساروں کو اللہ اس سے گمراہ کرتا ہے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت ساروں کو اس مثال سے ہدایت دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور گمراہ نہیں کرتا اللہ اس مثال سے إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر نافرمان لوگ. فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت کی حدود سے باہر نکلا ہو، اسے کہتے ہیں فاسق. اب دیکھ یہاں اللہ کیسے گمراہ کرتا ہے ان مثالوں سے اور کیسے ہدایت دیتا ہے. ایک واضح مثال سے مفسرین نے بھی یہ مثال دی ہے، آپ اس کو اچھی طرح سادہ الفاظ میں آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. آپ دیکھنا قرآن کی مثال، قرآن کے اندر جو تمثیلات ہیں، قرآن کے اندر جو مثالیں دی گئی ہے، مثالوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے اچھا کھانا تیار کیا، کوئی دعوت کی کسی نے، بہت اچھی دعوت کی، اچھا کھانا تیار کیا، اور اس کھانے کے اندر دسترخوان پر کوئی چاول ہو، مرغی ہو، چھوٹا گوشت ہو، موٹا گوشت ہو، بڑا ہو، سبزیاں ہو، جتنے بھی. اب اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ جتنے لوگ ہیں اتنے کھانے بن جائیں گے، ہر ایک کو جو جو کچھ پسند ہے یہ سارا کچھ اس میں موجود ہے، یہ سارا کچھ، یعنی بڑی اچھی طرح مرغن غذا موجود ہے. اب اس غذا کو سب لوگ کھا لیتے ہیں، سب لوگ کھا لیتے ہیں. اس میں گوشت ہے، نمکین ہے، اس میں چاول بھی ہے،
اور اس میں جتنی بھی چیزیں کھانے کی موجود ہیں سب نے یہ کھانا کھا لیا. اس کھانے کا تقاضا کیا ہے کہ سب لوگ صحت مند ہو جائے, سب لوگ صحت مند ہو جائے, جسم کے اندر طاقت آ جائے, حرکت آ جائے اور چستی آ جائے, انسان کا رنگ بھی خوبصورت بن جائے اور جسم بھی قوت اس کو ملے. لیکن آپ نے دیکھا اس مجلس میں ایک دو آدمی ایسے تھے جنہوں نے یہ کھانا کھایا تو بے ہوش ہو گئے, گر پڑے اسپتال لے جائیں گے, اس لیے کہ ان میں سے ایک بلڈ پریشر کا مریض تھا اور ایک معدے کا مریض تھا, ٹھیک ہے نا, دوسرا تیسرا دل کا مریض تھا. تو کیا ہوا, ایک گیس کا مریض تھا, تو ہوا کیا, کھانے نے دوسرا اثر دکھایا. اب بتائیے کوئی کہے نا اس کھانے میں خرابی ہے, کھانے میں خرابی تھی, اس میں نقص تھا. اب کہتے ہیں کھانے میں نقص نہیں تھا, تو بیمار تھا. ہمارے لیے نمکین چیز اچھی نہیں تھی, نمک اچھا نہیں تھا, نمک کھایا تو نمک تو بلڈ پریشر کے مریض کے لیے بالکل ایسا ہے, آپ پپسی کی بوتل کو کھولیں اس کے اندر نمک ڈالے کیا ہوتا ہے, دھماکہ ہوتا ہے نا. تو نمک تو بلڈ پریشر کے مریض کے لیے ایک ایسا ہی دھماکہ, جو نمک بلڈ پریشر کا مریض اگر نمک کھا لیتا ہے, اور کبھی کبھار ہم دھوکہ دیتے ہیں نا اپنے آپ کو, چپکے سے نمک کھا لیتے ہیں میرے جسم کو پتہ نہ چلے. مریضوں کو دیکھا نا شوگر کا مریض, آپ وہ دیکھتا نہیں, آنکھیں بند کر کے کوئی مٹھائی کے ڈبے سے مٹھائی کا دانہ اٹھا کے کھا لیتا ہے. اور کبھی شوگر کا مریض نمک کو چوری چھپے نمک کھا لیتا کہ وہ بیٹا نہ دیکھے وہ غصہ ہو جائے گا, شوہر نہ دیکھے, وہ شوہر کہتے بیوی نہ دیکھے, لیکن وہ چپکے سے کھا لیتا ہے. تو لیکن کیا ہوتا ہے, وہ نقصان اس کا ہو جاتا ہے. اب یہاں نقصان کھانے کا نہیں ہے, کھانا ہے ہی اس لیے کہ اس سے قوت ملے, طاقت ملے, آپ کو چستی ملے. لیکن آپ کے جسم کے اندر اگر خرابی ہے تو اس خرابی کے ساتھ جب یہ اچھی چیز میں ٹکرا جائے گی آپ بے ہوش ہو جائیں گے. قرآن کی تفصیلات کی مثال ایسی ہے, مومن کو ہدایت دیتی ہے, مومنوں کو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا کیا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, سمجھ لیتے ہیں, حق بات سمجھ میں آ گئی, حق بات اور جو چیز سمجھائی جا رہی وہ سمجھ میں آ گئی. لیکن جو لوگ کافر ہیں, دلوں کے اندر بیماری ہے, دلوں کے اندر عناد ہے, ضد ہے, ان کا کیا ہوتا ہے, بس وہ کہتے ہیں یار یہ بھی بات ہے, یہ تو زہر ملایا ہوا تھا میرے لیے, تو زہر نہیں ملا ہوا تھا, کھانا ٹھیک تھا, تو بیمار ہے, نقص تمہارے اندر ہے, اس لیے یہ مسئلہ ہے. الذین, ان کی ایک مثال دی ہے, بات بتائی گئی ہے کہ یہ فاسق لوگ کون ہیں, فاسق کون ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہدوں کو توڑتے ہیں, اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ان کو توڑتے ہیں. بعد حسابہ, مضبوطی کے بعد انہیں پکے وعدے اللہ کے ساتھ کیے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور یہ توڑتے ہیں, کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے پیوست کرنے کا, ملانے کا. امر اللہ بہ ان یوصل, جن کے بارے میں اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے, ان رشتوں کو یہ لوگ توڑ دیتے ہیں, کاٹتے ہیں ان رشتوں کو. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور یہ زمین میں فساد کرتے ہیں. أُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہی لوگ نقصان اٹھانے, خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. یہ یہاں رشتے توڑنا فسق ہے, ان کے بارے میں بات مسلسل آتی رہے گی. لیکن یہاں یہ بات کہ یہ لوگ فاسق لوگ, ان کی علامت یہ ہے کہ رشتوں کو پالتے نہیں بلکہ رشتوں کو توڑتے ہیں, رشتوں کو کاٹتے ہیں. ان کو توڑے کوئی بھی دیر نہیں لگتی, معمولی سی بات آتی ہے تو رشتے کو فوراً توڑ دیا. وہ میں نے بتایا نا تربرولی, تو تربرولی میں یہ چچازاد, چچیرے وچیرے سب کچھ جمع ہوتے, آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. یہ فاسقوں کی علامت ہے. رشتوں کو جوڑنا مومن کی نشانی ہے, رشتوں کو توڑنا فاسق کی علامت ہے, اور یہی ہے فساد, یہی ہے فساد. اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ نقصان اٹھانے والے, خسارہ اٹھانے والے میں سے ہے. کیف تکفرون, تم کیسے انکار کرو گے, کیسے کفر کرو گے اللہ کے ساتھ, یعنی اللہ کا انکار کیسے کرو گے. وکنتم امواتا, اور حال یہ ہے کہ تم نہیں تھے,
مٹی تھی، وہ کنتم امواتن، تم مرے تھے، مرے نہیں تھے، مٹی بہت جگہ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو آخر تم یہ جو استفہام ہے کیف، یہ تعجب اور انکار کے لیے ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا بھائی ایسے یہ کام کر رہے ہو، یعنی ایسا مثلا کوئی شخص مدرس سے درس دے رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، اور باہر جا کے وہ ایسا غلیظ اور گندا کام کر رہا ہوتا ہے، تعجب سے آپ نے بھائی تم کیسے یہ کام کر رہے ہو؟ یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور تم تو یہ سارا، اور تم یہ تعجب کی بات ہے کہ تم کیسے انکار کرو گے اللہ کا؟ تمہیں اس نے پہلی حالت سے جو تم عدم میں تھے، کچھ نہیں تھے، اس نے زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، مرو گے، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ عقیدہ نہیں تمہارا، کیسے نہیں تھے نا، نہیں تھا کچھ، عدم مراد ہے، عدم میں تھے، نہیں تھے، مٹی تھی، اس مٹی میں تو ان کی زندگی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا مٹی، مٹی بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا اس لیے کہ مٹی میں جان نہیں ہوتی، اسی طرح جیسے مٹی میں جان نہیں، تمہاری بھی کوئی جان نہیں تھی، مٹی تھے اور مٹی سے بنے۔ یہ ہے وقفہ، صحیح وقت، آج آپ صحیح وقت پر آئے ہیں، وقفہ بھی صحیح وقت پر آئے ہیں، 10:30 بجے ٹھیک آ گئے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، اور اس زمین کے اندر سب کچھ پیدا کرنے کے بعد ثم استوى، پھر اس نے توجہ کی الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، تو برابر کیے 7 سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور یہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ جہاں یہ بات فرمائے کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ زمین و آسمان کے اندر جتنا کچھ ہے یہ سب تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ کے فرشتوں کی ضرورت ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ سب کچھ نہیں تھا اور اللہ موجود تھا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا اور اللہ موجود ہوگا۔ یہ سب کچھ ضرورت انسان کی ہے، اور اللہ نے فرمایا تمہارے لیے میں نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ اور یہ پیدا کرنے کے بعد پھر آسمان کی طرف توجہ کی۔ یہ استوا کے بعد جب الا آتا ہے، اس کو عربی میں صلہ کہتے ہیں، لیکن استوا کے فوراً بعد جب الا آ جائے تو اس کا مطلب توجہ ہے، توجہ۔ پھر اس نے توجہ کی آسمان کی طرف، تو 7 آسمان برابر کیے، 7 سماوات۔ اب یہ آسمانوں کی کیفیت کیا ہے؟ بس ہم اس پر ایمان رکھنے دیکھے تو نہیں ہے، ہم تو پہلے آسمان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن 7 آسمان کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ 7 آسمان بنائے ہیں، تو ہم اسی طرح جیسے بنائے ہیں اسی طرح اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا یقیناً میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں نائب،
قالوا تو انہوں نے کہا تھا اتجعل فیہا آیا تو پیدا کرتا ہے اس زمین میں من ہو یفسد فیہا جو اس میں فساد کرے گا ویسفک الدماء اور خون بہائے گا ونحن نسبح بحمدک اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ ونقدس لک اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں